میں چاہوں گا کہ آخر میں جس طریقے سے یہ زیارت نامہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی زیارت نامہ ہو وہ سلام سے شروع ہوتا ہے، تو میرا سوال یہی ہوگا کہ اس سلام کے بھیجنے کی حقیقت جو ہے اس کو بیان فرمائیں۔ جی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ زیارتوں میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ گویا استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ سلام ہے، یعنی زیارت گویا آپ کہہ لیں مساوی ہے سلام کے ساتھ۔ یعنی زیارتوں میں آپ جب بھی کسی بھی معصوم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو معصومین علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں سکھایا گیا وہ یہی ہے کہ آپ جا کے ان کو سلام کریں، السلام علیکم، اور مختلف القابات کے ساتھ اور مختلف ان کا جو جس طرح سے تعارف کیا گیا ہے۔ تو اب یہ سلام، معصوم کو آپ نے جا کے سلام کرنا ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خود سلام کرنا، سلام بھیجنا یہ کار خداوندی ہے، خداوند متعال کیا کام ہے۔ خداوند متعال نے یا بغیر کسی واسطے کے یا واسطے کے ساتھ مختلف لوگوں پر سلام بھیجا ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ مثلا قرآن مجید میں کہا سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح پر سلام بھیج رہا ہے، خود خدا سلام بھیج رہا ہے۔ یا کہا سلام علی ابراہیم، اس طرح سے مختلف انبیاء پر۔ اسی طرح سے انبیاء کی زبانی قرآن مجید میں کہا کہ والسلام علی من اتبع الہدی، جس نے ہدایت کی اتباع کی اس کے اوپر سلام ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں تو کار انبیاء ہے، کار خدا ہے سلام بھیجنا۔ اسی طرح سے جو موت کا فرشتہ آتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے کہا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، یعنی جس کی موت اچھے انداز میں جس کی موت ہوتی ہے اس کو بھی ملک الموت جب آتا ہے تو پہلے اس کو سلام کرتا ہے۔ آخرت میں اگر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جب مؤمنین کی ملاقات ہوتی ہے اپنے پروردگار سے، اب وہ ملاقات کی کیفیت کیا ہے وہ ایک الگ گفتگو ہے، تو وہاں پر بھی تحیتہم یوم یلقونہ، جب خداوند متعال سے ملاقات ہوگی تو مؤمنین کی جو تحیت ہے وہ کیا ہے؟ سلام۔ تو وہاں پر خداوند متعال کے ساتھ بھی گفتگو کس کے ذریعے ہوگی؟ سلام کے ذریعے سے ہوگی۔ اسی طرح سے فرشتے بھی، جو جنت کے فرشتے جو وہاں پر موکول ہیں، وہ بھی جب بات کرتے ہیں جنتیوں سے تو وہاں پر بھی سلام کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں، حتیٰ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جنت میں جو لوگ ہیں وہ لوگ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو بھی گویا سلام ہے وہاں پر۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے آیت اس طرح سے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت میں کوئی لغو، کوئی گناہ والی گفتگو آپ نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، تو وہاں پر گویا سلام ہی سلام ہے۔ تو یعنی اس کا اگر ایک نچوڑ اور نتیجہ ہم نکالنا چاہیں تو سلام کو گفتگو میں ایک عجیب مقام حاصل ہے۔ ان آیات کا نچوڑ کو اس طرح سے ہے، خود جنت کو دار السلام کہا گیا، جنت کو دار السلام کہا گیا، لہم دار السلام واللہ یدعو الی دار السلام۔ سلام حقیقت یہ ہے کہ خود خداوند متعال کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، خداوند متعال، اصل سلام خداوند متعال ہے، السلام المؤمن المہیمن، جس طرح سے خداوند متعال کے اسماء میں سے ہے۔ معصومین علیہ السلام چونکہ مظہر صفات خداوند ہیں، لہٰذا جس طرح سے خداوند متعال سلام ہے، معصومین علیہ السلام اس اسم کا مظہر ہے، اور مظہر بھی کامل ترین مظاہر ہیں یہ ذوات مقدسہ۔ لہٰذا خداوند متعال نے خود پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب مؤمنین آپ کے پاس آئیں آپ سے ملنے تو وہاں پر بھی آپ سلام کریں۔ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو گویا گفتگو کی جو ہے گفتگو کا ایک طریقہ سکھا رہا ہے، چاہے وہ جنتیوں کی گفتگو ہو، چاہے خود خداوند متعال کی گفتگو ہو، خزنہ اس کا جنت کی گفتگو ہو، یا خود رسول خدا کو جو حکم ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے سلام علیکم۔ ایک بات جس کی طرف آقا سید نے بھی اشارہ کیا کہ جب ہم جاتے ہیں اور مزور سے جب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، نہ کہ مزار، تو یہاں پر ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں کہا ہے کہ وہاں پر مزور ہے کہاں، وہاں تو ایک قبر ہے، وہاں تو ایک قبر ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک انسان کی زندگی موت سے ختم نہیں ہوتی، موت سے ختم نہیں ہوتی۔ انسان
خداوند متعال نے ایک ایسی مخلوق خلق کی ہے کہ جس طرح سے خدا خود ابدی ہے اسی طرح انسان کو بھی ابدی بنائے، چونکہ انسان کی حقیقت اس کی روح سے ہے نہ کہ بدن سے۔ اب اس مزار کو مزور کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے، اس نسبت کی وجہ سے وہاں جانے کو وہاں جانے کا حکم ہے، اور وہاں جانے کے اپنے اثرات ہیں۔ جس طرح سے خانہ کعبہ جس طرح سے پہلے مثال دی، اس کو بھی چونکہ نسبت ہے خداوند متعال سے، ورنہ اگر دیکھیں تو ویسے عمارت ہی ہے، جی ہاں ایک عمارت ہی ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ اس مزار کو مزور سے نسبت ہے، اور آپ وہاں جا کر ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز جس طرح سے پہلے کہا سلام کے ساتھ آپ کرتے ہیں، اور خود اس میں زیارتوں میں اسی مطلب کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا اعتقاد اس طرح سے ہے کہ جب آپ کی ظاہری موت ہوئی ہو تو ایسا نہیں کہ آپ ہم سے غائب ہوں، ہماری باتیں نہ سنتے ہوں، بلکہ یہ ہے کہ یسمعون سلامی ویردون کلامی، تو میری بات سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اور اس کی جو واضح مثال ہے جناب ابراہیم مجاب کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ تو جواب دیتے ہیں، ہمارے مثلا کان سنگین ہیں، ہم نہیں سن سکتے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لہٰذا ادب یہ سکھایا گیا کہ جب آپ وہاں جائیں گفتگو کا آغاز کریں تو وہ آپ سلام کے ساتھ آغاز کریں گفتگو کا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سلام ہے کیا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جب آپ سلام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میں انتہائی اختصار کے ساتھ، چونکہ دامن وقت میں بھی گنجائش کم ہے، جس طرح سے ایک معاشرے میں جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام کے ساتھ، اور سلام کے اپنے دنیا کے جتنے علاقے ہیں خاص طریقہ ہے، یعنی آپ نے مثلا سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے، یا آپ نے مثلا ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کے جس طرح مثلا نمستے کہتے ہیں، اس طرح سے مختلف جو انداز ہوتے ہیں، تو سلام کرنے کے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ملتے ہی اس سے کہتے ہیں کہ سلام علیکم، میرا آپ پر میری طرف سے سلامتی ہو، گویا آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اور آپ حالت صلح میں ہیں، میری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہمارے آپس میں اچھے تعلقات ہیں، اس چیز کا آپ اظہار کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ طرف مقابل کے سامنے اس کو سلام کرتے ہیں، آپس میں تعلقات بڑھتے ہیں، کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ خدا نخواستہ دو بندوں میں کوئی کدورت ہو، صرف ایک سلام کی وجہ سے وہ کدورتیں ختم ہوتی۔ تو آپ جا کر جب معصوم کے سامنے سلام علیکم کہنا، آپ اپنی اس عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو قبول رکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ حالت صلح میں ہیں، حالت جنگ میں نہیں ہیں۔ اس چیز کا آپ اظہار کرتے ہیں، اپنے خشوع کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خضوع کا اظہار کرتے ہیں، تسلیم کا وہاں پر کہ ہم آپ کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اس چیز کا آپ، لہٰذا اسی وجہ سے اب بہت زیادہ روایات ہیں، ان سب کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ اسلامی تعلیمات میں سلام کی اہمیت، البخیل من بخل بالسلام، بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ جب سلام کریں تو بلند آواز سے آپ سلام کریں، چونکہ آپ بلند آواز سے سلام کرتے ہیں تو وہ اظہار وہی جو سلامتی اور اظہار صلح جو ہے اس کا اظہار صحیح انداز میں ہو۔ اسی طرح سے ایک اور جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکہ مثلا یا ابا عبداللہ وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر گویا اس مطلب کی طرف بعض علماء نے اشارہ کہ آپ خداوند متعال سے ان ہستیوں کے لیے سلامتی طلب کر رہے ہیں، یعنی یہ دعا ہے گویا ایک لحاظ سے، یہ بھی ایک یعنی اس میں ہو سکتا ہے مطلب جو ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کے لیے سلامتی طلب کر لوں؟ تو یہ ایسا ہی ہے جس طرح سے آپ درود میں ان کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں، تو یہاں پر جب آپ السلام کہہ کر ان کو مخاطب کرتے ہیں تو خداوند متعال سے سلامتی طلب کر، جس طرح آپ دعائے سلامتی امام زمان جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے آپ ان کے لیے خداوند متعال سے سلامتی طلب کرتے ہیں، ان کی سلامتی میں پھر ہماری اپنی سلامتی بھی ہے در ضمن۔ جی ہاں، لہٰذا جس طرح سے پہلے کہا کہ کسی سے جب آپ کلام، اب چونکہ زیارت نامے میں آگے جا کے آپ نے درد دل بیان کرنا ہے، آپ نے گفتگو کرنا ہے، تو اس کے لیے آغاز جو ہے وہ سلام ہے، سلام گویا آغاز ہے یہاں پر، سلام جو ہے جس طرح سے کہا اذن دخول ہے، اذن دخول کے فوراً بعد آپ نے سلام، اسی وجہ سے حتیٰ روایات میں آیا ہے کہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے آپ نے سلام کرنا، یا رسول اکرم اسلام سے روایت ہے من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، کوئی سلام سے پہلے کلام کا آغاز کرے اس کو جواب نہ دے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ ہم معصوم کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، کلام کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی دلی عقیدت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، درد دل بیان کرنا، اس سے پہلے آغاز کہاں سے ہے؟ آغاز سلام سے ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جب آپ سلام سے کرتے ہیں، سلام میں اکثر دیکھا گیا ہے اس میں جو صیغہ جو استعمال ہوا ہے وہ مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، السلام علیکہ، اکثر جو زیارتوں میں ہے، یعنی آپ اپنے مزور کو
خطاب براہ راست خطاب کرتے ہیں. اس میں بھی ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے پہلے جس مطلب کی طرف اشارہ کیا، گویا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ حاضر ہیں، وہ آپ کو سن رہے ہیں، وہ آپ کے اس کا کلام کا جواب دے رہے ہیں. جس طرح سے نماز میں جس طرح سے آپ کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں پر بھی جب ہم معصوم کی زیارت کریں، یعنی یہ جو ہے جتنے بھی ہم مطالب بیان کریں، گویا ان کی جڑیں اعتقادات میں ہیں. آپ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں. گویا جب آپ نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ اور براہ راست مخاطب کیا، تو ساتھ ساتھ آپ اپنے عقیدے کا بھی اظہار کر رہے ہیں. تو السلام جو ہے اس میں بہت زیادہ نکات ہیں کہ آپ اپنی سلامتی کا، آپ اپنے صلح کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو معصوم ہستی ہے جس کی میں زیارت کے لاؤں میں جيت وقلبي ملهوف اريد العالم يشوف يسجلني روايات المشي كثر المشى خطوة اخذ اجره.